الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 4 مارچ 2021۔ جو سوال بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے، اور اگر کوئی سوال ایسا ہو کہ جو رہ گیا ہو تو آپ ذاتی طور پر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعرات کے دن ہی سوال جواب پوچھا جائے، کسی وقت بھی آپ سوال پوچھیں گے، معلوم ہوگا تو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ان الزنا دین، کہ زنا ایک قرض ہے، یعنی اگر کسی نے زنا کیا ہے تو یہ اس کے اوپر قرض ہے، اس کی بیٹی، بیوی، بہن، کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا جائے گا، یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اور کوئی بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس پر بڑی باتیں کی ہیں۔ یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیں۔ یہ کسی کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے کسی کا قول ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے۔ اور منطقی طور پر اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو یہ ایک ایسا ہوا کہ زنا ایک بندے نے کیا اور سزا دوسرے کو ملی، تو لہٰذا یہ منطقی لحاظ سے صحیح بات نہیں ہے۔ اور کسی بڑے عالم نے کہا ہے غلطیاں سب سے ہوتی، چھوٹوں سے بھی ہوتی، بڑی سے بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث نہیں ہے، بہت تلاش کیا گیا آج اس حدیث کو، لیکن یہ جو ہے وہ حدیث نہیں ملی، بلکہ حدیث ملی تو یہ لکھا کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عقیقہ 7ویں دن کرنا لازم ہے؟ اگر کوئی آدمی 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جان لیجیے، عقیقہ خود لازم نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے، عقیقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ 7ویں دن کرنا عقیقہ جو کہا جاتا ہے اس پر بہت مستند حدیث موجود ہے، اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ لیکن بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جس میں 14 اور 21 دن کا بھی ذکر ہے، تو اگر کوئی آدمی 7ویں دن نہیں کر سکا، گرچہ وہ بیہقی کی روایت میں ضعف ہے تھوڑا سے، لیکن اس کے باوجود اگر 7ویں دن کوئی آدمی نہیں کر سکا تو پھر 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے، اور اگر کیا ہی نہیں عقیقہ، جب اسے یاد آ جائے، کرنے کا دل چاہے، وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اور بدھ کے دن ڈاکٹر یا حکیم کے پاس مریض کو نہیں جانا چاہیے، تو یہ کوئی شرعی معاملہ ہے یا ہمارا علاقائی معاملہ ہے؟ یہ قطعی شرعی معاملہ نہیں ہے، اور اس قسم کے توہمات اور اس قسم کے عقائد رکھنا باطل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ہمارے محلے والے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بچے کا عقیقہ وہ نہیں کر سکتی، لہذا پہلے اپنا عقیقہ کرے پھر بچوں کا کرے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ بچے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے چاہے والدین کا عقیقہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ بامبے سے سوال آیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں لیز پر دکانیں اور مکان ہوتا ہے، اس کا شرعی حکم کا؟ یہ مسئلہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ لیز کا معنی کیا لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہم جو جانتے ہیں لیز کے بارے میں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس مکان ہے۔ مکان مالک کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے آپ دے دیجئے اور میرا مکان آپ لے لیجئے، جب میں 5 لاکھ روپے واپس کروں گا تو آپ میرا مکان خالی کر دیجئے گا۔ یہ 5 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک اس کے پاس 5 لاکھ کا انتظام نہیں ہوگا، دوسرا آدمی جس نے پیسہ دیا ہے وہ اس مکان میں رہے گا یا اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے گا۔ دونوں شکلیں حرام ہیں۔ اگر خود رہ رہا ہے تو بھی حرام ہے، اور اگر اس نے کسی کو کرائے پر اٹھا دیا تو بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو 5 لاکھ روپے دیے ہیں اس پر سود لیا جا رہا ہے۔ سود جو ہے ایک ڈائریکٹ سود ہوتا ہے کہ پیسہ 5 لاکھ روپے دیا ہے، جب میں ہر مہینہ آپ سے 2000 روپے لوں گا، ایک ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کا اگر کرائے کا مکان
وہ کہ اپنا مکان کرائے پر اٹھاتا تو 2000 یا 10,000 اس کو ملتا. تم نے کہا کہ میں مکان لوں گا، کرایہ نہیں دوں گا، تو بات وہی ہو گئی ہے. لہذا یہ اگر لیز کے یہی معنی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں تو پھر ایسے جو ہے وہ لیز جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اب بعض لوگوں نے اس میں ایک دوسری شکل نکال لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چور دروازے سے اس کو جائز قرار دیا جائے. اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ مکان لے لیجئے اور اس کا کرایہ 200 روپے، 100 روپے، 500 روپے دیتے رہیے اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں میرا مکان جو ہے وہ میں جو ہے وہ سود نہیں کھا رہا ہوں. اگر اس علاقے میں وہ مکان واقعی میں 500 کا ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مکان تو اس علاقے میں وہ 10,000 کا ہے، لیکن یہ بندہ 500 روپے کیا کر رہا ہے، دے کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں سود نہیں کھا رہا ہوں، یہ بھی سود کھا رہا ہے. عرف عام میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مکان 10,000 کا ہے، آپ ہمارے دوست ہیں تو چلو بھائی 10,000 کے بجائے ہم آپ کو 8,000 میں دے دیں گے. یہ تو ممکن ہے، لیکن 10,000 کا مکان 500 میں اور 200 میں اور 300 میں جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. آخر وہ تمہارے ساتھ رعایت کیوں کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا کرائے کا مکان ہے، اگر وہ مکان اپنا کرائے پر دیتا تو اس کو 8,000 روپے ملتا. تم سے وہ 500 روپے لے رہا ہے، 7,500 روپے تم کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ تم سے اس نے قرضہ لے رکھا ہے. سود کی تعریف ہی یہی ہے ہمارے اسلام میں کہ جو پیسہ قرضے کے طور پر دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا. امام اعظم علیہ رحمہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس کے گھر کے کنارے سے گزر رہا ہو، جس کو اس نے قرضہ دیا ہے، اور اس کے گھر کی دیوار کا سایہ بھی اگر وہاں ہو تو اس کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ آپ نے اس گھر والے کو قرضہ دیا ہے. یہاں تک بات ہے امام اعظم علیہ رحمہ کی. اب یہ کہ آپ کے ساتھ وہ رعایت اسی لیے کر رہا ہے کہ تم نے اس کو پیسہ دیا ہے، تو یہ جو ہے نا بیوقوف بنانے والی بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ملے تو پھر نکاح کس طرح کیا جائے؟ یہ نکاح پڑھانا کوئی چیز حقیقت میں ہے نہیں. نکاح میں 2 چیزیں واجب کا درجہ ہیں اور ایک چیز بطور شرط ہے، اور بقیہ یہ قاضی صاحب کا ہونا، نکاح پڑھنا، وہ جتنے بھی آپ ٹیم ٹام کرتے ہیں اس میں زیادہ تر تو آپ کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے. مسنون میں یہ ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے اور وہ 3 آیتوں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، 4 آیتوں کا، ان کو پڑھا جائے اور اس کے بعد ایجاب قبول کرایا جائے. یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کو کوئی پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے یا عین موقع پہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ امام صاحب جو بیٹھے تھے وہ ناراض ہو گئے اور نکاح کی محفل سے ہی، جیسا کہ سوال میں آیا کہ وہ نکاح کی محفل سے ناراض ہو کر کے چلے گئے، تو پھر اس کی بہترین شکل یہ ہے، وہ عام طور پر بھی شکل یہی ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جب یہ بات کہیں تو اس وقت 2 مسلمان گواہ موجود رہیں، ایسی شکل میں نکاح ہو جائے گا. مہر کے ایک رقم متعین کر لی جائے، قاضی صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، جانے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ مسلم عورتوں کے مسائل کے حل پر کچھ روشنی ڈالیں. یہ جو معاملہ کل ہوا ہے، عائشہ بچی جس نے خودکشی کی ہے، سوشل میڈیا میں بہت کچھ آ رہا ہے، مستقل آ رہا ہے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جہیز کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے اور اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اس میں مسلم عورتوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک کتاب لکھی گئی تھی بہت پہلے. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی. معلوم نہیں کیوں ہمارے لوگوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا. مولانا کی کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجدہ، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مظلوم عورتوں کے مسائل کا حل. یعنی اس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو ہماری عورتوں پر، مسلم عورتوں پر ظلم ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو مولانا نے پوری تقریباً 260 یا 70 صفحے کی کتاب ہے اور اس میں بہترین حل پیش کیا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس مسئلے کو، ویسے ہم مولانا تھانوی بہت بولتے ہیں، لیکن اس معاملے میں مولانا تھانوی کی اس کتاب کو جو ہے چھپی ہے، PDF بھی بن گیا ہے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ اس کتاب پر لوگوں کو نہ اس کا مطالعہ ہے. ایک بڑا طبقہ تو جانتا ہے کہ وہ کتاب عربی میں ہے
لہذا وہ چھوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ کتاب اردو میں ہے، وہ نام اس کا الحیلۃ الناجزہ ہے ورنہ کتاب اردو میں ہے۔ تو میری سمجھ سے یہ ہے کہ علماء اس کتاب کو منظر عام پر لائیں اور اس کتاب کے سلسلے میں باتیں ہوں اور اس پر بحث و مباحثہ ہو اور اس پر جو ہے وہ عمل ہو۔ حالانکہ مولانا نے جب اس کتاب کو لکھا تو پہلے کیونکہ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے، بہت سے مسائل میں امام مالک سے کی طرف جو ہے معاملہ کیا گیا ہے۔ مولانا نے جب وہ کتاب لکھی سب سے پہلے تو اس کے ایک صفحے میں کتاب چھپی اور دوسرا صفحہ خالی رکھا، اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے بھیجا کہ میری یہ رائے ہے اس مسئلے میں، اور جو میں نے رائے دی ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہوں تو میں اس کتاب کو چھپاؤں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ علماء سے رائے لیا، کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بولا نہیں، سب نے زیادہ تر یہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، عمدہ ہے، ہونا چاہیے۔ اور مولانا نے اس میں نکاح نامہ کا ایک پورا نکاح نامہ بھی مرتب کیا کہ نکاح نامہ ایسے ہونا چاہیے اور اس میں یہ شرائط لکھے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک شرط مولانا نے لکھی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے اور لاکھ سمجھانے پر نہیں سمجھتا ہے تو اس میں شرط میں لکھا رہے کہ بیوی کو اپنے اوپر ایک طلاق نافذ کرنے کا اختیار ہے۔ ایسے اس میں شرطیں لکھا کر کے نکاح کی محفل میں ہی اس پہ بچے سے لڑکے سے سائن کرا لیا جائے۔ یہ مولانا نے اس مسئلے کا حل لکھا تھا، اور آج بھی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا کا اگر وہ نکاح نامہ جو انہوں نے ڈرافٹنگ کی اور جو انہوں نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا، اگر اس کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے تحت نکاح پڑھایا جائے تو یہ جو میرا اندازہ ہے کہ لاکھوں ہماری جو بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ کتنی عورتیں ہیں یہاں آتی ہیں، عمارت شرعیہ جاتی ہیں اور مسلم پرسنل لاء میں جاتی ہیں صرف اس بات کے لیے کہ مجھے خلا دلا دیجئے۔ میں ایک صاحبہ کے خلا میں پڑا اور بامبے میں اتنا پاپڑ مجھے بیلنا پڑا، ان 3 سال لگاتار خط و کتابت یہ وہ دنیا بھر کا، حالانکہ خلا ایک سیدھا سا مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خلا لینا بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو یہ مولانا کی کتاب مسلم عورتوں کے مسائل کا حل ہے۔ میں یہ جان بوجھ کر کے آپ کو درمیان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کتاب کو خرید کر کے اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد دیکھا جائے کہ حضرت نے کتنی پیاری اور کتنا اچھا مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت سے کسی کا تعلق تھا، زنا نہیں ہوا تھا لیکن تعلقات میں سب کچھ ہوا، اب اس کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ جو سوال جن صاحب نے پوچھا ہے وہ خود جانتے ہیں اس میں نہیں کر سکتا ہے، تبھی ورنہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب تم کو معلوم ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کے سوال کر کے کہ شاید جو ہے وہ کوئی گنجائش نکال دی جائے۔ بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کبھی ایسا ہوتا ہے مردوں کو کہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں یا عورت کو چھو لیتے ہیں یا عورت کو دیکھ لیتے ہیں یا ننگی تصویریں دیکھ لیتے ہیں تو ایک مادہ خارج ہوتا ہے، تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بہت ہمارے یہاں ابتدائی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مزی ہوتا ہے اور ایک منی ہوتا ہے۔ مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس جگہ پہ مزی لگتی ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو دھل لیا جائے، وضو اگر ہے تو وضو دوبارہ کر لیا جائے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا ہے کہ احتلام خواب میں احتلام یاد ہے مگر جب سو کر کے اٹھے تو کپڑے پر کوئی گندگی نظر نہیں آئی، تو کیا ایسی شکل میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ غسل واجب نہیں ہوتا ہے ایسی شکل میں۔ پوچھا گیا آج کے دور میں عرف کا کتنا اعتبار ہے، یعنی صحیح بات پر ترجیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال جن صاحب نے بھی کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، اور بہرحال دوبارہ سوال کریں اور مثال دے کر کے بات کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے کہ جواب کچھ بن پڑے۔ دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ اگر دوران نماز منہ سے لعاب نکل جائے
اور بندہ اس کو چاٹ لے، معلوم نہیں چاٹنے کی کیوں بات کہی، کون اتنا شوقین ہے کہ جو لعاب نکل آئے تو دوبارہ وہ چاٹے گا۔ اور سوال کرنے والوں سے میں یہ ضرور کہوں گا خیالی سوالات نہیں کریں، اور سوال کو نالج کے طور پہ نہیں کریں، شرعی مسئلے جاننے کی نیت سے کیا جائے، سمجھے نہیں، اور خیال نہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، جب ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے لیے آپ اتنی چنتا نہیں کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد کی زمین کو بیچ کر کیا مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی آدمی مسجد کی زمین لیتا ہے، ایک تو مسجد ہے اور اس کی کچھ پراپرٹی ہے، تو اگر پراپرٹی جس نے وقف کی ہے اس نے مسجد کے لیے وقف کی ہے تو آپ اس مسجد کو، اس زمین کو بیچ نہیں سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اگر وہ مسجد پہ کبھی نماز ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے، اب جو سوچ رہے ہیں کہ چلو اس کو بیچ دیں گے اور بیچ کر کے ایک پرانی والی مسجد کو 2-3 منزلہ بنا لیں گے، جس جگہ پر وقف کردہ زمین پر اگر نماز ہو چکی ہے تو اب اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، مسجد کی پراپرٹی مسجد کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے اور ایسی بھی زمین کو بیچ کر کے مسجد میں استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی ایک مدت تک الگ رہیں تو نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ پوری زندگی الگ رہیں تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح توڑنا پڑتا ہے، ایسے نکاح نہیں ٹوٹتا آسانی سے، گرچہ کچا بندھن ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 سال 5 سال سے بیوی سے شوہر الگ رہ رہا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر میں 7 دن عقیقہ ایک بکرا کروں تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، عقیقہ بھی بتایا، عقیقہ واجب نہیں ہے، عقیقے میں 2 بکرا لڑکے کے لیے کرنا واجب نہیں ہے۔ آدمی کی طاقت اگر ہے تو افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 2 بکرا کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو 1 بکرا بھی عقیقے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر عقیقہ کے بجائے گوشت، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر بکرا لینے جاتے ہیں تو بکرا مہنگا پڑتا ہے، مثال کے طور پر 10,000 کا بکرا ملا اور گوشت نکلا کتنا؟ گوشت نکلا 10-12 کلو۔ اگر 10,000 کا گوشت جا کر کے لے لیں تو گوشت بہت زیادہ مل جائے گا، تو کیا گوشت لے کر کے عقیقہ کر دیا جائے؟ بھائی، گوشت پر عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ میں جان جانا مقصد ہے۔ لہذا یہ جو آئیڈیا ہے کہ گوشت زیادہ لے کر کے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں بلکہ عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو کس طرح سجدہ کرے؟ اگر کبھی نماز مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے آیت سجدہ پڑھی جائے، پڑھ لے جائے۔ اگر کسی عورت نے سوال کیا نہیں معلوم ہے، جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی، جیسے ہی پڑھی فوراً سجدے میں چلی جائیں اور اس کے بعد اٹھ جائیں، اور جہاں سے آیت سجدہ چھوڑی ہے اس کے بعد جو صورت ہے یا آیت ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور پڑھنے کے بعد رکوع کر لیا جائے، یہی طریقہ ہے۔ پوچھا گیا جماعت کے ساتھ نماز میں سجدے کی حالت میں کونیاں کتنا پھیلا سکتے ہیں؟ اگر اکیلے کی نماز میں کونیاں زیادہ پھیلا سکتے ہیں تو کیا جماعت کے ساتھ کم پھیلانا مجبوری ہے؟ جی، جماعت کے ساتھ اگر جماعت میں مل کر لوگ کھڑے ہیں اور آپ ایسے چوڑے کر کے کریں گے تو یقینی بات ہے کہ نماز پڑھنا کم مقصد ہوگا اور بازو والے کو تکلیف پہنچانا زیادہ ہوگا۔ تو ویسے بھی کسی بھی مومن کو تکلیف اور مسجد میں تکلیف پہنچانا اور بری بات ہے۔ بہرحال اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کوہنیاں کھلی ہوں لیکن بازو والے کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، ایک بہت مشہور واقعہ ہے یہ، کہ جب جو ہے وہ بیت المقدس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو فتح کرنے کے بعد وہاں کی حکومت نے یہ شرط رکھی کہ جنگ تو ہوئی نہیں ہے، سرنڈر ہو گئے سامنے والے، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ہم جو ہے وہ سرنڈر ہوں گے تو حضرت عمر خلیفہ ثانی کے سامنے ہوں گے، لہذا اگر آپ اپنے خلیفہ کو بلاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے،
تو انہوں نے اپنے غلام کو لیا اور ایک اونٹ کو لیا اور ایک اونٹ کے ساتھ ان لوگوں نے سفر کیا۔ اب وہ اس میں پھر واقعات ہیں کہ تھوڑی دور حضرت عمر بیٹھتے تھے اور تھوڑی دور جو ہے وہ غلام بیٹھتا تھا۔ تو صاحب نے جو سوال کیا ہے، عالم ہی ہے، کوئی عالم ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ آخر 2 اونٹ نہ لے جانے کی کیا مصلحت تھی؟ 2 اونٹ لے لیا جاتا، اس میں کیا پرابلم تھی؟ اور ایک اونٹ لے کے گئے، کچھ دیر ان کو پیدل چلنا پڑا، کچھ دیر ان کو پیدل چلنا پڑا، اور بہرحال انہوں نے مطلب یہ کہ ایک اونٹ سے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس واقعے میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک اونٹ سے جانے کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاہدین کا ایک بڑا حصہ اپنی سواریاں اور اونٹ لے کر کے اس وقت سیریا میں موجود تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت سواری کے لائق جو سیریا تک جا سکتا، سواری ہونا الگ ہے اور دور تک جانے والا اونٹ ہونا الگ ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، لیکن اس کار سے وہ ہبلی شہر میں تو گھوم سکتے ہیں لیکن بنگلور نہیں جا سکتے ہیں، لمبا سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے نہیں آپ کے پاس تو کار ہے، آپ جب چاہیں لندن چلے جائیں، آپ جب چاہیں بنگلور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ سواری کو اتنے لمبے سفر کے لائق ہونا چاہیے۔ تو ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے یہ کہ ایسے مطلب بیت المال میں کوئی جو ہے وہ اونٹ موجود ہی نہیں تھا سرکاری، جس کو لے کے جایا جاتا اور سیریا تک کا سفر کیا جاتا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اونٹ مہیا تھا اور اس کے ذریعے سفر کیا گیا، یہ ایک چانسز ہے۔ اور دوسرا چانس یہ ہے کہ اس وقت یہ بات شایان شان کے خلاف تھی کہ امیر المومنین پیچھے چلے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، سیکیورٹی کے طور پر پہلے پولیس والے ہوتے ہیں، پھر اور سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، پھر بیچ پہ جو ہے وہ سربراہ ہے ملک ہوتا ہے، پھر پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے اور پھر وہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اس زمانے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب بھیڑ میں چلیں تو آگے آگے چلیں، بلکہ آپ کا تواضع تھا کہ آپ ہمیشہ بیچ میں چلتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ ایک تواضع تھا، لیکن طریقہ یہی تھا کہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ آگے آگے چلے اور بقیہ لوگ پیچھے چلیں۔ اگر آپ نے کبھی مدارس میں دیکھا ہوگا کہ اساتذہ اور طلبہ اگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو طلبہ کبھی بھی اساتذہ کے آگے نہیں چلتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اساتذہ کے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ادب ہے یہ۔ تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 2 اونٹ لیا جاتا تو یہ راستہ اسی کو معلوم تھا، اسی غلام کو، تو اس کو آگے آگے چلنا پڑتا ہے جو اس وقت کے کلچر اور تہذیب کے خلاف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چلنا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ وہ دلیل بھی تھا اور غلام بھی تھا۔ دلیل کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، ہو سکتا ہے وہ دلیل بھی رہا اور راستہ بتانے والا بھی رہا ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک ہی اونٹ لے کر کے گئے تاکہ یہ معاملہ نہیں آئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ یہ بڑی شان کی بات ہے کہ امیر المومنین ایک اونٹ پر چلے اور اس کا غلام ایک اونٹ پر چلے، تو اس میں وہ تواضع اور خاکساری کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک بہت بڑے ملک کے سامنے، وہاں کے لوگ بڑے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مہذب اور بڑے ہی جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع اور ان کی انکساری ایسی ہے کہ وہ کپڑا بھی جو پہنے ہوئے ہیں اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے تیسری وجہ کہ یہ 2 اونٹوں کے ساتھ سفر ایک شان کی بات ہوتی تو اس شان، اور ہو سکتا ہے لوگ اس میں تکبر محسوس کرتے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک پیغام پاس کیا انہوں نے۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی ضروری نہیں جو میں نے باتیں کہی وہ صحیح ہوں، بہرحال جو سمجھ میں آئے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ایک پڑوسی غیر مسلم کے انتقال پر اس کے ساتھ قبرستان یا شمشان گھاٹ جانا کیسا ہے؟ بہت اگر مجبوری ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو طالب ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ ابو طالب کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن جو حدیثوں میں ہمارے پاس ذکر ہے
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایک چچا جان کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھا کہ اب تو وہ تو کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، تو کیا میں ان کے تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہوئے، لیکن جیسے جنازہ، کیونکہ یہ جو جنازے کا سسٹم ہے نا، یہ عربوں میں پہلے سے موجود تھا، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے جنازے کا تعارف کرایا ہو، بلکہ ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے دفنانے وغیرہ کا نظام تھا۔ نہانے وغیرہ کا اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، لیکن دفنانے وغیرہ کا انتظام ان کے پاس بھی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جنازے کے قریب گئے، جنازہ چلتا رہا اور ایک دم ایک سائیڈ پر ایسے چلتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائنی طرف یا بائیں طرف کسی طرف اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال وہ کنارے کنارے چلتے رہے، اور پھر جو ہے وہ وہاں ان کے مطلب جیسے قبر میں اتارنا یا ان کو اس کے پہلے نہلانا، یہ کسی کیفیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ اس بات سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کا انتقال ہوا ہے اور وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے تو پھر ایسی شکل میں دور دور رہا جائے، ان کے جو عبادت کے طور پہ رسمیں ہیں یا ان کے جو عقائد کے لحاظ سے رسمیں ہیں اس میں شرکت نہ کی جائے۔ پوچھا گیا نماز وتر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسائل اب 1450 سال کے بعد جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ وتر کی نماز کا طریقہ کیا، ایسا تو ہے نہیں، خدا نخواستہ 1450 سال سے لوگ وتر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میری سمجھ سے اس قسم کے سوال کو اٹھا کر کے عوام کے درمیان میں محض ایک فتنہ پیدا کرنا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو آدمی بھی چاروں ائمہ جس لحاظ سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں وتر کی، سب کے پاس مستند اپنی حدیثیں موجود ہیں۔ حدیثوں کے اختلاف کی بنیاد پر طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر آپ عوام ہیں، آپ مجتہد نہیں ہیں، تو عوام کا کام ہے کسی ایک کی بات مان کر کے آپ اس کی طریقے سے گفتگو کریں، اس کی طریقے سے اس کے طریقے کو مانیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ پانچویں امام بن جائیں گے اور چاروں امام اپنی جگہ رہیں گے، آپ کا جو نفس ہے وہ خود کیا بن جائے گا؟ وہ امام بن جائے گا۔ ہاں اگر آپ مجتہد کے درجے کو ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا اجتہاد جو آپ کا آ رہا ہو آپ اپنے اجتہاد پر عمل کریں، لیکن یہ قطعی نہ جانیں، اگر یہ سوال ذہن میں ہے کہ احناف کے پاس گویا کہ وتر پڑھنے کا کوئی جو صحیح طریقہ یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بخاری کی روایت ہے 3 رکعت پڑھنے کی، اور تینوں رکعت میں کیا کیا صورت اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور رہا جو لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث میں ایسا جو ہے وہ ہے کہ 1 رکعت نماز وتر، اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ اس 1 رکعت کا مطلب کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو ایک بڑے وثوق سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کسی بھی حدیث میں منقول نہیں ہے کہ وہ 1 رکعت پڑھی کیسے جائے گی، یا اس 1 رکعت میں مسنون قرات کیا ہے، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ صحیح تو درکنارے ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ جو 3 رکعت بخاری کی روایت ہے، اور بھی سیاستہ میں اور بھی وہ روایت موجود ہے جس میں جو ہے باقاعدہ مسنون صورتوں کا ذکر ہے، لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ احناف جس طریقے سے یہ ایک عرب دنیا میں جو ہے یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں لوگ کہ احناف جس طریقے سے وتر پڑھتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ہمارے ایک بہت جو ہے وہ دوست ہیں بنگلور کے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں دعا مانگنا کیسا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس پر میں نے پوری تقریر کی ہے، وسیلے کی شرعی حیثیت۔ میں اس میں سے صرف اس بات کو بتا دیتا ہوں جو نہایت سیف ہے اور کسی کا جس میں اختلاف نہیں ہے۔ بقیہ ایک جملہ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک وسیلہ جائز ہے ان کے نزدیک وسیلہ افضل نہیں ہے۔ ایک طبقے کے نزدیک وسیلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، چلیں وہ اپنی ذاتی رائے ہے۔ ایک طبقے کے نزدیک وسیلہ ہے،
لیکن وسیلہ جو ہے وہ آپ یہ اگر سمجھیں، جیسا کہ آج ایسا نظر آتا ہے عملی شکل میں کہ ہر دعا میں بغیر وسیلے کے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے پروگرام میں، سیمینار میں، اجتماعات میں، جمعہ کے اس میں سب کے آخر میں وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا قبول ہو۔ تو سب سے پہلی بات جان لیں کہ اس طریقے سے کہنا افضل نہیں ہے۔ جس کے نزدیک بھی وسیلہ ہے وہ جائز ہے، افضل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر وسیلہ لینے کی کوئی حاجت نہیں رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ایک دن بیٹھ کر کے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ دیکھ لیں اور کتاب اٹھا لیں، مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھا لیں، کھانا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ میں سے نکلنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کپڑا پہننے، سینکڑوں دعائیں کتاب میں موجود ہے۔ ایک لے لیتے ہیں اس میں سے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک بوسیلۃ محمد۔ بوسیلۃ محمد کا لفظ اس حدیث میں جوڑا نہیں گیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں آپ کو مسنون سکھلائی ہیں، کسی بھی مسنون دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جب دعا مانگیں تو اس میں میرا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ یا صحابہ کا وسیلہ یا بدریین کا وسیلہ، کوئی بھی دعا کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ جو بھی بحث کی جا رہی ہے وسیلے کی وہ بہت کھینچ تان کے کی جاتی ہے۔ لہذا جب ایک آدمی کو پیور دیسی گھی مل رہا ہے تو میری سمجھ سے بنسپتی اور ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈالڈا جو کھایا جاتا ہے اس کی وجہ ہے وہ دیسی گھی یا تو موجود ہی نہیں ہے، یا دیسی گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ مجبوراً ہم کیا کر رہے ہیں، ڈالڈا کھا رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو وسیلے سے دعا مانگنا افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ جو جائز ہے اس میں بہت تفصیل ہے، اس میں جو کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں مواتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کمنٹ بھی کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلے کا معنی یہ سمجھا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنے والے توسل کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وسیلہ اور توسل الگ الگ چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو وسیلہ چاہتے ہیں، جب جو کہتے ہیں یا جائز کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میرے اس محبت کا واسطہ ہے، میں اس وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ عمل محبت وسیلہ ہے، کوئی پرسنالٹی، کوئی ذات وسیلہ نہیں بن رہی ہے۔ اور یہ اگر مانگا جائے، اور اگر میں مانگنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں، پہلی بات تو ہر وقت وسیلے کہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر کہا جائے وسیلہ تو پھر یہ نیت کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اللہ پسند کرتا ہے، محبوب ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس محبت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے۔ اس بات میں کسی کو اختلاف اگر کوئی کرتا بھی ہے تو غلط کرتا ہے، اس میں سب کو اتفاق ہونا چاہیے۔ کیونکہ وسیلے میں عمل جو ہے وہ کسی کے نزدیک اس کا اختلاف نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کچھ لوگ بڑی موچھیں رکھتے ہیں اور پانی پیتے وقت اس سے مس ہوتا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ پانی حرام ہے، پانی ایسے موچ فلٹر ہوتی ہے، دیکھتا وہ موچ کیا ہے، فلٹر ہے، پانی فلٹر ہو کے جاتا ہے۔ فلٹر کیا ہوتا ہے کہ جو موچ کی گندگی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور فلٹر یہ ہوا کہ گندگی اندر چلی گئی۔ دیکھیں موچ بڑی ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ لب پر موچ کا بڑا ہونا یہ ہمارے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے، ہونٹوں پر موچ کا بڑا ہونا یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں کی موچ بڑھی ہوئی ہے اور کان تک چلی جائے یا ادھر چلی جائے، اس موچ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، گرچہ وہ ہمارا کوئی اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ موچ اگر جو ہونٹ ختم ہونے کے بعد سے بال بڑھے ہوئے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ جو سامنے حضور نے فرمایا قص الشوارب، آپ نے پورا لفظ ہی ایسا بیان فرما دیا، پانی پینے والے بالوں کو کاٹا جائے، وہی فلٹر جو آپ نے لگا رکھا ہے
وہ فلٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کاٹنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے احناف کا یہ مسئلہ ہے اس میں کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، غور سے سن لیں اس بات کو، جب صبح صادق ہو جاتی ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر ایسی شکل میں 4 رکعت نمازی پڑھی جا سکتی ہے، 2 سنت فجر کی اور 2 فرض، بقیہ درمیان میں کوئی نہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کی کبھی زندگی کی فرض چھوٹی ہوئی ہے تو فرض پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، 3 وقت کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں فرض پڑھ سکتے ہیں، اور وہ 3 وقت ہے سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال۔ بقیہ جو بھی مکروہ اوقات ہیں اس میں فرض پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور غیر مسلم اس کے سامنے سے گزر گیا تو کیا اس کی نماز ٹوٹ گئی یا اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دہرانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نماز پڑھنے والے کو کہ وہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو، اور اگر کوئی گزر گیا اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے تو اس بندہ پڑھنے والے بندہ یا بندی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ پوچھا گیا عورت شوہر کے انتقال پر عدت گزار رہی ہے، میکے سے کسی کے مرنے کی خبر آئی تو کیا میکے جا سکتی نہیں ہے؟ بھئی میکہ تو پورا ملک ہوتا ہے، میکہ تو پورا شہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مصر کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں مصر والوں پہ رحم کرو کیونکہ میری وہ سسرال ہے، تو مرد کی سسرال وہاں ہے اور عورت کی سسرال یہاں ہے، تو میکے سے اطلاع آئی یہ کوئی سوال نہیں رہا۔ ایک بات، ہاں اگر عورت کے ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی ہے تو مجبوری درجے میں وہ دن میں چلی جائے اور رات ہونے سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے اس جگہ پر آ جائے جہاں پر وہ عدت گزار رہی ہے۔ پوچھا گیا ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک لڑکی 10 سال کی ہے اور ایک لڑکا 5 سال کا ہے، ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، یعنی اس بیوہ عورت کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ جس آدمی سے نکاح ہو رہا ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ایک لڑکی 20 سال کی ہے اور ایک لڑکا 15 سال کا ہے۔ اب ان کی شادی ہونے کے بعد ان کی جائیداد پر یکساں تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ کچھ سوال غیر واضح ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ اب شادی ہونے جا رہی ہے اس کی پہلی بیوی سے بچے ہیں اور دوسری بیوی جس سے وہ شادی کرنے جائے اس سے بھی بچے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اگر زندگی میں وہ کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اب گویا کہ 2 بچے تو اس کے سگے ہو گئے اور 2 بچے اس عورت کے ہو گئے جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہے، تو پھر ایسی شکل میں وراثت کی اگر بات آئے گی، مرنے کے بعد بات آئے گی تو یہ دوسری بیوی کے جو بچے ہیں چونکہ وہ اس کے بچے نہیں ہیں لہذا وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور رہا یہ اپنی زندگی میں وہ گفٹ، وہ کالے چور کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ گفٹ دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جہاں چاہے وہ دے دے۔ شرط یہ ہوتی ہے گفٹ میں کہ آدمی اپنی وراثت، اپنے مال کو اس وجہ سے گفٹ نہ دے کہ ان لوگوں کا حصہ ختم ہو جائے جن کا حصہ شریعت میں رکھا ہے۔ یہ نیت نہیں کر کے گفٹ دینا چاہیے، اور بقیہ وہ مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا دھندا کرتا ہے کہ جس میں سود کی کمائی بھی ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے، اس کی بھی کمائی ہے، لیکن اس کے موبائل کی دکان بھی ہے اور وہاں سے بھی اس کا انکم ہوتی ہے، تو پھر ایسا آدمی اگر دعوت دے تو ایسے آدمی کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے اور کھانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے ایک تقریر کی ہے ترجیحات دین، اس میں بھی اس بات کو میں نے بہت واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسے مسائل اگر آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی کی آمدنی مشکوک ہے، شک ہے کہ اس کی جائز ہے آمدنی یا ناجائز ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس جائز کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ جیسے موبائل کی دکان کا یہاں ذکر کیا گیا، تو اگر موبائل کی دکان سے جو انکم ہو رہی ہے وہ آمدنی زیادہ ہے اور جو جوا کھیل رہا ہے یا کھلا رہا ہے اس کی آمدنی کم ہے، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے آدمی یہ سمجھ کر کھائے کہ میں جو کھا رہا ہوں موبائل والے فائدے سے کھا رہا ہوں۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ تو موبائل صرف ایک اس کے بیٹھکا ہے، اصل اس کا دھندا جو ہے وہ سود کا ہے، اصل اس کا دھندا جوا کا ہے، تو پھر ایسی شکل میں ایسے آدمی کی دعوت کو نہ قبول کرنا چاہیے اور نہ کھانا چاہیے۔
पूछा गया है नापाक कपड़े को पाक करने का सही तरीका क्या है। देखें, ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। मैं इसमें दो बातें करना चाहता हूँ कि अगर नापाक कपड़ा आप धोबी के ज़रिए धुलाते हैं तो भी अखलाक़ी लिहाज से आपको ये करना चाहिए कि जो कपड़े में नापाकी जिस जगह लगी है, एक बालिश में लगी है, 4 इंच में लगी है, जहाँ भी लगी है, पहले उसको धुल दिया जाए ठीक से, और धुलने के बाद सुखला दिया जाए, फिर धोबी को दिया जाए, ताकि ये अखलाक़ी एक बात है। और अगर अपने घर में धुला जा रहा है कपड़ा वॉशिंग मशीन में, तो चाहिए कि नापाकी की जगह को पहले धुल दिया जाए, सुखलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले धुल दिया जाए। और कोशिश की जाए कि कम से कम 3 मरतबा उस नापाकी की जगह को धुल करके उसमें इस तरीके से पानी बहा दिया जाए जिसमें तकातुर हो जाए, कतरे टपक जाएं, तो नापाकी इस तरीके से गोया झड़ जाए कि वो पानी के कतरों के साथ वो भी निकल जाए। अब उसके बाद उसको जैसे कपड़े धुले जाते हैं वैसे कपड़े धुल दिए जाएं। ये असल एक मुहज़्ज़ब तरीक़ा है। अब ये कि अगर आपने सारे कपड़ों में गंदे कपड़ों को भी मिला दिया, जैसा कि एक बड़ी तादाद उमूमन ऐसा करती है, तो फिर ऐसी शक्ल में कम से कम कपड़े को 3 मरतबा ज़रूर धुलना चाहिए और यकीन हो जाना चाहिए कि इसकी गंदगी पानी के कतरात के साथ, पानी के बहने के साथ क्या हो गई है, निकल गई है। अब ये चूँकि अगर वॉशिंग मशीन वगैरह में धुला जाता है तब कोई मसला नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में 3 मरतबा पानी धुलने में एक हद तक क्या बल्कि एकदम 100% जो है वो गंदगी निकल जाती है। पूछा गया अगर कुत्ते कपड़े पर लग जाए तो क्या हुक्म है। कुत्ता अगर सूखा है तो कपड़ा नापाक नहीं होता है। कुत्ता अगर भीगा है और उसने आपके कपड़े को टच कर लिया तो जिस जगह पे टच किया उसका जहाँ पे भीगापन आपके कपड़े को लग गया, या ये कि उसकी राल अगर आपके कपड़े में लग गई, तो फिर वो जगह नापाक हो जाएगी। हर हाल में उसको धुलना ज़रूरी है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो जिस्म हो। पूछा गया सफ़र में कसर कितने किलोमीटर के बाद शुरू होता है। ये कितने किलोमीटर के बाद शुरू होता है, ये सवाल बहुत से लोगों को कंफ्यूज है। मिसाल के तौर पर असल जो सफ़र है वो 48 मील का जब कोई आदमी इरादा करता है, अगर उसको किलोमीटर में किया जाएगा तो आप समझ लीजिए 77.7 या 78 मान लीजिए, 78 किलोमीटर का अगर सफ़र का इरादा है तो ऐसी शक्ल में वो हकीकत में शरई मुसाफिर बन जाता है। अब लोग क्या समझते हैं कि जब 78 किलोमीटर हम सफ़र कर लेंगे उसके बाद जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कसर करेंगे। ये गलत मसला है। आपका 78 किलोमीटर का इरादा है, आपने अब जैसे मैं हुबली शहर में रहता हूँ, हुबली से मैं निकला और हुबली की कारपोरेशन 2 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गई। जैसे मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से 1 किलोमीटर के बाद ही हुबली कारपोरेशन क्या है, ख़त्म हो गई। तो 1 किलोमीटर के बाद भी अगर मुझे ज़ोहर की नमाज का वक्त आ जाएगा तो मैंने अभी 48 किलोमीटर का इरादा किया है, लेकिन असली सफ़र मैंने 1 ही किलोमीटर किया है। लिहाजा ऐसी शक्ल में मैं मुसाफिर हो जाऊंगा। ये जो सवाल में किया गया कि कितने किलोमीटर के बाद शुरू होता है, उससे बहस नहीं है। जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हैं, एक गांव है, गांव का इलाका थोड़ी देर में पता चला कि ये गांव की सरहद क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जब गांव की सरहद ख़त्म हो गई, आप उसको क्रॉस कर गए तो फिर ऐसी शक्ल में आप मुसाफिर हो गए, क्योंकि आपका 48 मील का आपका इरादा है। पूछा गया तरावी में कुरान देखकर पढ़ने की ममानियत क्यों फरमाई गई। क्या तमाम अइम्मा के नज़दीक इसकी ममानियत है। अगर कुरान स्टैंड पर रख दिया जाए और उसको छुए बगैर पढ़ा जाए और सलाम फेरने के बाद सफ़ा पलट दिया जाए तो इस तरह की गुंजाइश है कि नहीं, इसको समझ लें। कुरान करीम देख कर पढ़ना ये इज्तिहादी मसला है, लिहाजा इज्तिहाद में इख्तिलाफ होता है। जिन लोगों ने नहीं कहा है कि नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। जिन लोगों ने कहा पढ़ा जा सकता है, उनके नज़दीक पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ना कुरान का मसला है ना हदीस का मसला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम इस तरीके से लिखा ही नहीं था कि लोग अपने सामने रखते और पढ़ते, या जिनके पास टुकड़े टुकड़े रखा हुआ था उन्होंने कभी ऐसा नहीं। तो कोई हमारे पास हदीस नहीं है और ना ये कोई ऐसी हदीस मौजूद है कि कुरान देख कर पढ़ना मना है, ना ये हदीस मौजूद है कि कुरान देखकर पढ़ना जायज़ है। लिहाजा ये इज्तिहादी मसला हो गया। इज्तिहादी मसले में इख्तिलाफ होता है, लिहाजा जिस इमाम जो मुज्तहिद है उसने जो फतवा दिया है और आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको इस मसले में भी उसको फॉलो करना चाहिए।
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مدارس وغیرہ میں جو کیلنڈر چھپتے ہیں تو اس کیلنڈر میں اشتہار ہوتا ہے اور وہ مسجد میں لے جا کر کے ہر مدرسہ جو علاقے والا ہوتا ہے وہ ایک مسجد میں اپنا کیلنڈر لگا دیتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جو اشکال ہے کہ مسجد میں تجارت کرنا منع ہے، اب اس میں ایک کیلنڈر آپ نے لگا دیا تو اس میں ایڈورٹائز جو ہے ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے، لہذا ہر آدمی کو وہ ایڈورٹائز ہوتی رہتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ دیکھیں، تجارت کرنا الگ ہے، یہ دوسری شکل ہے، اس میں گنجائش برقرار ہے۔ وہ جو حدیث پہ منع ہے کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر کے آدمی 2 روپے کا بھیا مال ہے، 5 روپے کا مال ہے، ٹوپی 3 روپے کی ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ تجارت منع ہے، یہ اس قسم کی جو بات ہے اس کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ تقوی کا تقاضا کرنا چاہیں نہ لگائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن لگانے والے کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ناجائز ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کے درمیان میں دوسرا بچے میں کتنا فصل ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس پر کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں دیا ہے کہ ایک بچے سے دوسرا بچہ 5 سال چھوٹا ہو، 2 سال چھوٹا ہو، 1 سال چھوٹا ہو، اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کا خیال رکھیں، عورت کے صحت کا خیال رکھیں، اور خیال رکھنے کے بعد آپ اس میں گیپ رکھیں، لیکن گیپ رکھنا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔